السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل بیانات کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا بیان تھوڑے عرصے کے بعد آ جاتا ہے جس بیان کی وجہ سے ماحول بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شہباز گل صاحب کا بیان آیا، اس کے بعد شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی چند دن پہلے اعظم سواتی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے بعد اعظم سواتی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی دن یا اس سے اگلے دن اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ اس بیان کے بعد کوئی کارروائی نظر نہیں آئی، نہ اعتزاز احسن صاحب کو گرفتار کیا گیا، نہ اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ہرزہ سرائی ہوئی، نہ ہی اعتزاز احسن صاحب کے کوئی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایک بیان کی بنیاد پر اگر اعظم سواتی صاحب کو اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، شہباز گل کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اعتزاز احسن صاحب کو کیوں نہیں؟ اب ذرا یہ نواز شریف صاحب کا بیان سنیے کہ وہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں۔ صحافیوں کو اغوا کر کے تشدد کرنے کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، نواز شریف صاحب باقاعدہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کر پن پوائنٹ کر رہے تھے۔ اس پر نواز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ اس بیان کے بعد حکومت پلیٹ میں رکھ کر نون لیگ کو دے دی گئی۔ اب اعظم سواتی اور شہباز گل چونکہ عام آدمی تھے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں، اس لیے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ اور نواز شریف صاحب تو لاڈلے ہیں ہی، ان کے لاڈلے پن کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ ان کو جیل سے سیدھا لندن بھیج دیا جاتا ہے۔ لندن وہ 8 ہفتے کے لیے جاتے ہیں اور 3.5 سال ہو چکے ہیں انہیں لندن گئے ہوئے، لیکن واپس آنا گوارا نہیں کرتے، یہاں تک کہ لندن بیٹھے بیٹھے وہ پاکستان میں دوبارہ اپنی پارٹی کی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جو اعتزاز احسن صاحب نے بیان دیا وہ کسی طور پر بھی اعظم سواتی کے بیان سے کم نہیں ہے۔ اگر اعظم سواتی صاحب کے بیان سے کسی ادارے کی بہت زیادہ تذلیل ہوئی یا دل آزاری ہوئی تو اعتزاز احسن صاحب نے کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنائے اس ادارے کو۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی خوب لتاڑا ہے اپنی باتوں میں اس ادارے کو، لیکن اعتزاز احسن صاحب کے خلاف اس ادارے نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا اندیہ بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اعتزاز احسن صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا تو کالا کوٹ حرکت میں آئے گا، اور جب کالا کوٹ حرکت میں آئے گا تو پھر پورے ملک میں یہ حرکت دکھائی بھی دے گی اور سنائی بھی دے گی، جو کہ اس حکومت سو کالڈ امپورٹڈ حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اس لیے اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں کسی قسم کی کارروائی کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں رہا۔ یہ ہے اس ملک میں ہمارے مقتدر حلقوں کا دوہرا معیار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔